وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو ادرک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک انداز کے مطابق بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی جنتیوں کے لیے ادرک کی مہک بطور انعام ان کے مشروب میں شامل کر دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری غذاؤں میں ادرک کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرک کو پسند فرمایا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادرک کے مربع کا ایک برتن بطور تحفہ پیش کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور پھر اس کا ایک ٹکڑا تمام لوگوں میں تقسیم فرمایا، اور مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا جو میں نے کھا لیا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی ادرک کے فائدوں کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دمہ کے مرض میں ادرک کا استعمال کرنے سے دمہ کی مرض ختم ہو جاتا ہے، اور جسم کے ورم جو ہیں وہ بھی ادرک کے کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کے درد کے لیے اس کا استعمال اس طرح ہے کہ پٹھوں کے درد میں سونڈ باریک پیس کر، یہ ادرک کی سوکھی ہوئی جو ہوگی نا اس کو سونڈ کہتے ہیں، پٹھوں کے درد میں سونڈ باریک پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنے سے پٹھے ٹھیک ہو جاتے ہیں، دردوں سے آرام آ جاتا ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور اکڑاؤ کی صورت میں بھی مالش کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ملیریا بخار کی حالت میں اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سونڈ کا مربع شہد میں ملا کر استعمال کریں، اس سے بخار ختم ہو جائے گا۔ اور سونڈ کا مربع آپ بنائیں گے یا بنا ہوا مل جائے گا شہد کے اندر تو اس سے ملیریا کا بخار ختم ہو جائے گا۔ اور گردوں کے امراض میں بھی یہ مربع بہت مفید ہے۔ گردے کی درد کو دور کرتا ہے، مثانہ کی کمزوری اس کے کھانے سے دور ہو جاتی ہے، پیشاب کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، پیشاب جوڑوں کے درد میں ادرک بھون کر کھانا فائدہ مند دیتا ہے، درد کو آرام پہنچاتا ہے۔ دوسرا، گلے میں خراش یا گلا بیٹھ جانے کی صورت میں سونڈ اور بیئی ملا کر جوشاندہ تیار کریں، بیئی کا مربع بھی ملتا ہے اور اس میں شہد ملا کر پئیں، گلے کی سوزش اور خراش دور ہو جاتی ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے، آواز کی خرابی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور یہی جوشاندہ اگر حیضہ کے مریض کو پلائیں، جس مریض کو حیضہ ہوا ہو تو اس کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے، بار بار قے آنی بند ہو جاتی ہے، طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اور سوزاک جو جسم میں سوجن ہوتی ہے اندرونی، اس کے سوجن ہو جاتی ہے اندرونی سوزاک کے مرض کو کم کرنے کے لیے ادرک کا جوشاندہ مفید ہے۔ اب بچوں یا بڑوں کو جب ہچکی لگ جائے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بکری کے خالص دودھ کے ساتھ خالص سونڈ کا سفوف ملا کر دینے سے ہچکی میں آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
ادرک دوران خون میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے کھانے سے خون کی نالیوں میں موجود رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ خون کی نالیوں پر جمی ہوئی چربی کی تہیں ادرک کے استعمال سے اتر جاتی ہیں۔ خون کا دوران ٹھیک طرح سے ہوتا ہے۔ ادرک دل کو تقویت پہنچاتی ہے، دل کی حرکت کرنے کی رفتار کو درست رکھتا ہے اور دائمی قبض کی حالت میں ادرک کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ بھی اس کو ادرک کا مربع کھائیں تو ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سانس کی بدبو دور کرنے کے لیے ادرک کھانا مفید ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے سانس کی خرابی کی وجہ سے آنے والی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ تازہ ادرک چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے لبلبہ کی رطوبتوں میں اضافہ ہوتا ہے جس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آگے سونڈ کا سفوف، یہ بھی ادرک کی ہوئی جب سوکھ جائے تو سونڈ بن جاتی ہے۔ سونڈ کا سفوف خالص شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام حاصل ہوتا ہے، پیٹ سے گندی رطوبتیں نکل جاتی ہیں، آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس کو کھانے سے آنتوں میں موجود فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں، پیٹ نرم ہو جاتا ہے اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض کے لیے اس کا استعمال اس طرح ہے کہ دماغی کام کرنے والے افراد کے لیے یہ بہت مفید ہے، کمزور یادداشت کو بہتر بناتا ہے، حافظہ کی ہر قسم کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ معدے کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، معدہ کو تقویت پہنچاتا ہے، معدہ کی گرمی کو دور کر کے بھوک بڑھاتا ہے، اور جن افراد کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے ادرک کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ادرک کا مربع جو ہے وہ سینے کے امراض کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سینے میں جمی ہوئی بلغم کو نکال دیتا ہے، دائمی کھانسی میں ادرک کا مربع سینے کے امراض کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سینے میں جمی ہوئی بلغم کو نکال دیتا ہے، دائمی کھانسی میں آرام پہنچاتا ہے۔ اس کے استعمال سے پیٹ کی علائشیں دور ہو جاتی ہیں، پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلغمی امراض میں ادرک کا مربع کھانا انتہائی مفید ہے۔ بادی کی وجہ سے سر میں درد ہونے کی کیفیت میں سونڈ باریک پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ درد شقیقہ جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، درد شقیقہ کی حالت میں اس کا استعمال اس طرح ہے کہ سونڈ کو باریک پیس کر بکری کے خالص دودھ میں ملا کر مرہم سا بنائیں، پھر اس کا لیپ سر کے اطراف میں کریں، اس سے مرض جلد دور ہو جاتا ہے۔ قوت باغ کے لیے سونڈ، بادام اور پستہ کی گریاں باریک پیس کر خالص شہد میں ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، قوت باغ میں اضافہ ہوتا ہے، باغ کو تقویت ملتی ہے۔ اس کے بعد پیشاب کی نالی میں جلن کی صورت میں ادرک کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ ادرک انتڑیوں، آنتوں کی سوزش کے مرض میں مفید ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد بھی سونڈ کا سفوف یا ادرک کھا لیا جائے تو پیاس نہیں لگتی۔ اس مقصد کے لیے مچھلی کھانے کے بعد ادرک کا مربع کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کالی کھانسی میں اس کا علاج اس طرح ہے، کالی کھانسی کے مرض میں ادرک کا مربع فائدہ دیتا ہے۔ سانس لینے میں سونڈ کا سفوف بکری کے نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا فائدہ دیتا ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، نزلے اور زکام کی حالت کو دور کرتا ہے۔ کولنج میں ادرک کا استعمال افاقہ کرتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی ادرک کا مربع فائدہ مند ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی، جن کے جگر خراب ہیں ان کے لیے بھی تازہ ادرک کا پانی انتہائی مفید ہے۔ استسقاء، جو پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، استسقاء کے مرض میں ادرک کا پانی بکری کے خالص دودھ میں ملا کر دینے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ شوگر کے مرض میں بھی ادرک کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اس مرض میں تازہ ادرک کا پانی شہد خالص کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے فاقہ ہوتا ہے۔ تازہ ادرک کو چبانے سے منہ کی اندرونی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زبان خشک ہونے کی صورت میں ادرک چبانا مفید ہے، یہ زبان سے میل اتارتا ہے، منہ کی اندرونی خشکی کو دور کرتا ہے۔
اب آواز کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ادرک کچل کر نمک لگا کر کھانے سے حلق کی سوزش دور ہو جاتی ہے، گلا صاف ہو جاتا ہے اور آواز نکھر جاتی ہے۔ دوستو یہ تھے ادرک کے فائدے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔